الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج امت مسلمہ اور اہل فلسطین جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، ایک مسلمان اور ایک ایمان رکھنے والا ہر شخص یقیناً اس کا درد اور اس کی تکلیف اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، کہ جسے مسلمانوں کے مصائب اور مشکلات اور حالات کی کوئی فکر نہ ہو، وہ سمجھ لے کہ اس کا اس امت سے تعلق بھی کوئی نہیں۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، کہ جس کو مسلمانوں کے درد کا اور تکالیف کا اور حالات کا فکر اور اہتمام نہیں، فلیس منہم، اس کا اس ملت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کے آنکھ میں درد ہو اور باقی پورا جسم اس درد کو محسوس نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سر میں تکلیف ہو اور پورا جسم اس درد اور تکلیف کو محسوس نہ کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمانوں کو اس کا درد اور تکلیف ضرور ہوتی اور ان حالات کی فکر ضرور ہوتی، اور پھر مسلمان حالات کا جائزہ، تجزیہ اور اس پہ جو نظر ہے، اگر ایمان اور قرآن کی روشنی اور بصیرت سے کرے گا تو ایمان بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا، امید بڑھے گی، اور صحیح سوچ اور فکر کی تعمیر ہوگی۔ مسلمان حالات کا اگر جائزہ اور اس کا تجزیہ ایمان اور قرآن کی بصیرت سے کرے گا اور اس کی روشنی میں کرے گا تو فتنوں سے محفوظ رہے گا، غلط سوچ اور گمراہ کن فکروں سے محفوظ رہے گا، بلکہ اس کا ایمان اور بڑھے گا، بلکہ اسے صحت مند بصیرت کی بدولت صحت مند فکر اور سوچ نصیب ہوگی۔ حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ایک بات تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یاد رکھنا یہود و نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اسلام سے دستبردار ہو کر ترقی نہیں کرو گے، وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ایسی ترقی، ایسی خوشحالی، تمہارے ملکوں کی ایسی خوشحالی جو ایمان اسلام کے بغیر ہو وہ تو قبول ہے، ایمان کے ساتھ نہیں، اسلام کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ یہودی عقیدہ ہے
1948 میں جب یہ ناجائز ریاست عرب دنیا کے دل پر مسلط کی گئی، 1948 میں، یہ چھوٹی سی ایک ریاست تھی، لیکن اب پھیلتے پھیلتے اتنی بڑی ریاست بن گئی کہ وہاں کے مقامی مسلمان اور فلسطینیوں کے پاس 22% رہ گیا، 78% ان کے پاس ہے۔ عجیب دنیا ہے اور عجیب دجالی میڈیا ہے۔ جو دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرے وہ دہشت گرد نہیں، جو اپنا حق لے وہ آج دہشت گرد ہے۔ یوکرین اپنی زمین کا تحفظ کرے تو اسے حق حاصل ہے، مسلمان اپنی زمین کا حق کی آواز بلند کریں تو یہ دہشت گرد اور دہشت گردوں کی حمایت۔ عجیب الٹی گنگا بہتی ہے۔ یہ ریاست بڑھتے بڑھتے مسلط کی گئی عرب دنیا مسلمانوں کے دل پر، اس وقت اس کے پاس 78% حصہ ہے اور مسلمانوں کے پاس 22% حصہ ہے۔ اور یہودیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، ان کے ہاں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم دنیا بھر کی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا بھر کے صدور اور حکمران ہمارے ماتحت ہوں، اور ان کا یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں جن بستیوں سے ہمیں نکالا گیا ہم نے دوبارہ ان بستیوں کی طرف لوٹنا ہے۔ تو گویا قبلہ اول کے بعد اور مسلمانوں کے سب سے بڑی تیسری مقدس جگہ کے بعد ان کی نظریں حجاز کے حرمین پر ہیں، ان کی نظریں حجاز کے حرمین پر ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے، اور ہمارے قرآن نے ہمیں بصیرت دی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہاں تم اپنا مذہب چھوڑ دو، تم اپنا ایمان چھوڑ دو، پھر تو ہو سکتا ہے۔ 1968 میں ایک بڑی جنگ ہوئی، پورا عرب اکٹھا ہوا، مصر خلیج کی سب سے بڑی فوج اپنے پاس رکھتا ہے، اسرائیل سے جنگ ہوئی، لیکن بدقسمتی تھی اس وقت عربوں نے عرب کی قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی، عرب قومیت کے نام پر جنگ لڑی، چند گھنٹے بھی مقابلہ نہ کر سکے اور رسوا ہو گئے، چند گھنٹے بھی مقابلہ نہ کر سکے قومیت کی وجہ سے، عصبیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، عربیت کی بنیاد پر جب مقابلے پہ آئے چند گھنٹے بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ اور میرے عزیزو سچ بتاؤں، اگرچہ فلسطین کی ریاست چھوٹی سی ہے اور انتہائی غریب ہے اور کئی سالوں سے ان کی ناکہ بندی ہے، لیکن آج ایمان مقابلے پہ آیا ہے اور دنیا نے آج ایمان کی طاقت بھی دیکھی ہے۔ آج عرب قومیت نہیں آئی ہے، آج وہ اقصی کا جھنڈا لے کے آئے ہیں، آج وہ بیت المقدس کا جھنڈا لے کے آئے ہیں، آج وہ ایمان کے تحت آئے ہیں، وہ عربیت کے لیے نہیں آئے۔ وہ قبلہ میرا اور آپ کا بھی ہے، وہ میرے اور آپ کی بھی تیسرا حرم ہے، وہ پوری امت اسلامیہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، فریضہ ادا کر رہے ہیں اس کے تقدس کا۔ آج وہ ایمان کے ساتھ آئے ہیں۔ شاید آپ کی نظریں سوائے موجودہ ذرائع ابلاغ پر ہے، لیکن اگر حقائق تک آپ پہنچیں گے اور براہ راست ان مسلمانوں تک اگر آپ کی رسائی ہوگی جو اس وقت میدان میں ہیں، جو ان کے ذرائع ابلاغ ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا
ایمان کتنی طاقت رکھتا ہے. 3 لاکھ کی فوج دنیا کے سب سے مؤثر اور بڑی طاقت انٹیلیجنس کی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا میں پہلے نمبر پر، لیکن اللہ کی شان چند گھنٹوں میں اس کی طاقت کا غرور نیست و نابود ہو گیا، چند گھنٹوں میں. اور کس انداز سے مسلمان آئے، کوئی سمندر سے آ رہا ہے، کوئی فضاؤں میں آ رہا ہے. ایمان بڑی طاقت ہے. اور وہ جو دیوار غزہ کے اطراف میں تھی وہ اس طاغوت نے 3 سال سے زائد عرصے میں بنائی. اربوں نہیں کھربوں ڈالر لگائے، کھربوں ڈالر لگائے، اور ایسی بنائی کہ اگر چمٹی بھی گزر جائے تو نظر آ جائے. لیکن ایمان ایمان ہے بھائی. اور میرے عزیزو، آپ سبق لیں ان حالات سے، ان حالات کا صحیح رخ پہ جائزہ لیں کہ وہ چند لاکھوں کے ڈالر خرچ کر کے آپ کے معاشرے اور سوسائٹی کو ایمان سے محروم کیوں کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ کھربوں ڈالر کا تحفظ کر سکے. سبق لیں قرآن سے، بصیرت لیں قرآن سے، روشنی لیں قرآن سے کہ وہ آپ کی دنیا میں بے حیائی کیوں پھیلاتے ہیں، لہو لاب کیوں پھیلاتے ہیں، بے دین ذرائع ابلاغ کو کیوں تقویت دیتے ہیں، بے دین رفائی اور NGOs کو کیوں ترقی دیتے ہیں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے، تاکہ ایمان نہ بچے، ورنہ ہمارے کھربوں ڈالر خطرے میں. اس لیے وہ فکری جنگ کھیلتے ہیں، فکری جنگ کھیلتے ہیں، نظریاتی جنگ کھیلتے ہیں. اور اس فکری جنگ کے جو اسباب اور ہتھیار ہیں وہ میڈیا ہے، وہ بے دین NGOs ہیں، وہ تعلیمی ادارے ہیں، وہ بے دین صحافت ہے، وہ بے دین حکمران ہیں، وہ بے دین ادارے ہیں جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کے اندر سے ایمان لینا چاہتا ہے. اسے پتا ہے ایمان اگر آ گیا اور میدان میں ایمان آ گیا تو ہماری ساری مادی طاقت اس کے مقابلے میں فیل ہے. وہ ہم سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور یہ بات تو ہمیں قرآن نے بتائی تھی، کاش کہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی. یہ بات تو ہمیں قرآن نے بتائی تھی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی رہو گے اگر ایمان موجود ہے، غالب تم ہی رہو گے اگر ایمان موجود ہو. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہماری ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کی مدد کریں، ایمان والوں کی مدد کریں، یہ ہمارے اوپر لازمی ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مدد اور نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے. باقی یہ حالات تو نبی موجود ہے، نبی بھی جماعت میں موجود ہیں، نبی بھی لشکر میں موجود ہیں. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. نبی بھی موجود ہے. پورا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا. اللہ کی شان، ایک چھوٹی سی ریاست اور غریب ریاست، اور آج ساری دنیا کی طاقت اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. مدینہ کی چھوٹی سی ریاست اور سارا کفر سمٹ کے آ گیا. حالات کیا بنے؟ فرمایا مسلمانوں کے حالات یہ بنے، ایسا لگتا تھا دل منہ کو آ رہا ہے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. دل منہ کو آنے لگا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. تم اللہ کی مدد کے بارے میں عجیب و غریب خیال کرنے لگے. کب آئے گی اللہ کی مدد؟ نبی موجود ہیں اس جماعت میں، اللہ کے نبی موجود ہیں اس لشکر میں موجود ہیں، لیکن جھنجھوڑے گئے. ایمان والے جھنجھوڑے گئے. ایمان والوں پر آزمائش آئی، ایمان والوں پر امتحان آیا،
لیکن اہل ایمان نے اپنی مدد اور نصرت اللہ کی اپنی آنکھوں سے دیکھی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. نبی موجود ہیں، حنین کا واقعہ ہے، نبی موجود ہیں. فرمایا زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیرنے لگے، اللہ کی مدد آ گئی. ہاں میرے عزیزو، امتحان ایمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایمان، امتحان، آزمائش مخلص ایمان والوں کے ساتھ بھی آتی ہے. لیکن اللہ کریم کہتے ہیں ایمان والوں پر جو آزمائش آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ میں نے شہادت کا سب سے اونچا مرتبہ دوں. اس لیے کہ شہادت سے بڑا ایمان والے کے لیے اور کوئی مرتبہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا اے اللہ وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اے اللہ میری چاہت ہے مجھے شہادت ملے، پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے، پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے، پھر شہادت ملے. ہاں میرے عزیزو، مسلمانوں میں بزدلی کب آتی ہے، مسلمانوں میں کمزوری کب آتی ہے، مسلمانوں میں بزدلی کب آتی ہے، مسلمانوں میں کمزوری کب آتی ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت، جینے کا شوق، دنیا پرست، یہ بزدلی ہے. یہ وجہ ہے بزدلی کی، یہ وجہ ہے مسلمانوں کی ناکامی اور ذلت اور پستی کی. ایمان، بہادری اور شجاعت، یہ تو مسلمانوں کو عروج دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے. ہمارے آباء و اجداد ہی نے تو کارنامہ سر انجام دیا تھا. قیصر و کسریٰ کا غرور، قیصر و کسریٰ کا غرور کیسے خاک ہوا؟ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس وسائل بہت تھے، اسباب بہت تھے، ٹیکنالوجی بہت تھی؟ جتنا تھا میدان کے ساتھ آئے، میدان میں آئے، لیکن ایمان کے ساتھ آئے، لیکن ایمان کے ساتھ آئے، قربانی کے ساتھ آئے. اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. اللہ کی رضا پانے کے لیے ہر چاہت قربان کر دی. اپنی زندگی میں اس ذات کا لحاظ رکھا. کیا روم کی طاقت تھی، کیا کسریٰ کی طاقت تھی، کیسی زمین سے نیست و نابود ہوئی. اللہ آج بھی وہی ہے، وہ ذات آج بھی بڑی قوی ہے. لیکن اس قوی ذات سے میرا تعلق قوی ہو جائے نا. وہ ذات آج بھی بڑی طاقتور ہے، اس طاقتور ذات سے آج میرا تعلق بھی مضبوط ہو جائے، اس کی مدد آج بھی اترنے کے لیے تیار ہے. تو میرے عزیزو، وہ خوش نصیب لوگوں نے تو اپنا ایمان دنیا کو دکھا دیا، دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ایمان بڑی طاقت ہے. کوئی خوف نہیں، کوئی دبدب، کوئی مرعوبیت نہیں. اور دوسری طرف دیکھیے، آج طاغوت پوری دنیا میں کانپ رہا، خوف زدہ ہے، ساری طاقتیں لے کے آ گئے. ورنہ اس ایک ملک کی طاقت ہی کافی تھی، وہ بھی لے کے آ رہا ہے، وہ بھی لے کے آ رہا ہے. تو لیکن میرے عزیزو، سبق لو ان حالات سے، تجزیہ کرو ان حالات کا صحیح. گمراہی سے محفوظ رہیں گے، لیکن ان حالات کا صحیح جائزہ اور صحیح تجزیہ دجالی میڈیا سے نہیں، قرآن کی روشنی سے، اپنی نبی کی زندگی سے، قرآن کی روشنی سے، نبی کی زندگی سے لیے تو اندازہ ہوگا کہ یہ حالات اللہ کی توفیق رہی اور مدد رہی تو ان مسلمانوں نے مسلمانوں کو نئے سرے سے زندگی دے دی. فلسطین کے مسلمانوں نے اپنی قربانی سے، اپنی شہادتوں سے پورے عالم اسلام کو ایک نئی زندگی دی ہے. جو مسلمان مرعوب تھا، دبدبے کا شکار تھا، بزدل ہو چلا تھا، خوف بیٹھا ہوا تھا، جہاں ذرا سا بھی ایمان تھا اس کے اندر ایک تازگی آ گئی، ایمانی تعلق زندہ ہو گیا، ایمانی رشتہ زندہ ہو گیا.
ہمارا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ کوئی زبان کا ہے، کوئی رنگ کا ہے، کوئی زمین کا ہے، کوئی جاگیر کا ہے، ایمان کا رشتہ ہے نا۔ آج کفرستان کا مسلمان بھی ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہے، آج کفرستان کا مسلمان بھی ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہے۔ کیوں؟ ان سے میرا رشتہ ایمان کا ہے، ان سے میرا رشتہ اسلام کا ہے۔ اور دنیا کفر اور طاغوت کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ مسلمان ایمان اسلام کے لحاظ سے ایک دوسرے کی حمایت میں کھڑا ہو جائے تو اس کی موت کا پیغام ہے۔ وہ تو ہمیں تقسیم کر چکا تھا، وہ تو ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ چکا تھا، اس نے تو ہمیں قومیت میں، وطنیت میں، جغرافیوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اس نے تو ہمیں ذات پات فرقوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ لیکن آج ان مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلامی دنیا کا مسلمان اور کفرستان میں رہنے والا مسلمان بھی اس کلمے کی نسبت سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا، قربانیاں ان کی۔ تو میرے عزیزو، ایمان بڑی طاقت ہے، اور اب کو اندازہ ہوگا کہ عالم کفر اور طاغوت ہمارے ملکوں میں کیوں سرمایہ لگاتا ہے، کیوں دولت لگاتا ہے، کیوں لوگ خریدے جاتے ہیں، کیوں ماحولوں کے اندر بے دینی فروغ دی جاتی ہے، ایمان نہ رہے۔ اس لیے کہ اس ایمان کے ساتھ شجاعت ہے، اس ایمان کے ساتھ جرت ہے، اس ایمان کے ساتھ بہادری ہے، اور سچ بتاؤں ایمان کے ساتھ موت سے پیار ہے۔ بتائیے کسی کو موت اور شہادت سے پیار ہو، ہاں، اس سے وہ قومیں لڑ سکتی ہیں جو موت سے ڈرنے والے ہوں، جو موت سے خوف رکھتے ہوں۔ ہاں، اگر میرے اندر بھی ایمان نہ رہا اور مسلمانوں کے اندر سے بھی ایمان نہ رہا تو پھر وہ بھی موت سے ڈر رہے، ہم بھی موت سے ڈر رہے، پھر ٹیکنالوجی جیت جائے گی، پھر مادیت جیت جائے گی جس کے پاس ہوگی، پھر مادیت جیت جائے گی جس کے پاس ہوگی۔ لیکن اگر ایمان اگر مقابلے پہ آ گیا پھر جیت ایمان کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، حالات کا صحیح جائزہ، صحیح رہنمائی، صحیح تجزیہ ایمان کے روشنی میں کیا کریں، قرآن سے روشنی لیا کریں۔ قرآن کے روشنی سے ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا، اور ساتھ اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو اللہ کے عذاب کی، جو کافروں سے دوستیاں لگاتے، جنہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو دنیا میں ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان کے لیے دنیا آخرت میں رسوائی اور ذلت ہے۔ جو کافروں کے قریب ہیں مسلمانوں سے دور ہیں، کافروں کے ہم نوا ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایسے منافقوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان دے اور اہل ایمان کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی اور ان جان بازوں کی اللہ قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرمائے، اور وہاں کے بچوں کی اور بیٹیوں کی، بہنوں کی اللہ اپنے قدرت سے حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، وہاں کے مسلمان آج بھی اس پکے دشمن طاغوت کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، بچوں سے کچھ نہیں کہہ رہے، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، عورتوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، اور خود ان کی عورتیں اور بچے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ظلم نہیں کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے، جو انسانیت کا چیمپئن بنا ہوا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، کیا آج بچے اور عورتوں اور بوڑھوں پر ظلم ڈھا رہا ہے؟ یہ فرق ہے۔ ان حالات سے آپ طاغوت کا صحیح چہرہ دیکھیے، باطل کی ظلم اور زیادتی دیکھیے، اور ایمان والوں کے پاس جو انصاف اور عدل ہے اس پر اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔